مولوی بننا بڑا مشکل تھا، اب سب سے آسان کام مولوی بننا ہے۔ میری تقریر سن کر ایک مولوی نے کی تقریر کہی تو آگے تقریر ہوگی، ختم، بندوں نے کہا مسئلہ پورا کر، انہوں نے کہا گگو والا مولوی جو پورا کرے گا پھر میں بھی کروں۔ وہ کہنے لگا کیسٹ جہاں تک میں نے سنی تو وہ میں نے بیان کر دیا۔ اب اس کا معیار، اب یہاں تقریروں کا معیار یہاں ٹھہر گیا، اب تو بڑا آسان کام ہے۔ ولی میری طرف دیکھنا بھائی، میری طرف دیکھنا، وہ ادھر تک کو بھائی، ولی کسی عالم سے پوچھنا کہ تفسیر کبیر کس نے لکھی ہے، تفسیر کبیر کس نے لکھی ہے، کسی عالم سے پوچھنا، تقریر بیچنے والے مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر لکھنے والا اللہ کا بزرگ بندہ ولی عالم، موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، بٹھا لے یار اس کو، بٹھا لے۔ امام فخر الدین رازی کے پاس ادھر اسرائیل آ گیا، ادھر شیطان آ گیا۔ اسرائیل نے یہاں سے روح نکال لی، سب سے پہلے وہ روح ناخن سے نکالنا شروع کرتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا جب نماز میں رکوع کی حالت میں جاؤ تو دونوں ناخنوں پر نظر رکھو تاکہ تمہیں موت یاد رہے اور نماز میں لطف بڑھتا رہے، نماز میں لطف بڑھتا رہے۔ مجھے ایک شعر پڑھنے کا حکم ہے، آپ 1 منٹ پلیز صبر کریں، میں بھی چشتی ہوں، اپنا مزہ بھی پورا کروں، اللہ کرے تمہیں بھی آ جائے۔ روح نکالنا شروع کی نا تو یہاں تک روح نکل آئی تو شیطان نے کہا اٹھو مولوی جی، دو جملے میں پنجابی میں کہہ لوں، 2 جملے پنجابی میں کہہ لوں میں، مجھے مزہ لے، مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ اس نے کہا اٹھو مولوی جی، بڑیاں کیتیاں کمائیاں تو تے لکھے تفسیر، اٹھ میں نو 10 رب رب کی میں دس میں نو اللہ کی میں منے، ادھر روح نکل رہی ہے، ادھر ایمان جان دا خطرہ ہے۔ تے تفسیر لکھن والے مولوی صاحب امام فخر الدین رازی اٹھے، آپ نے رب ہون دی ایک دلیل پیش کی تھی، قرآن چوں نے چیلنج کرتا، دوجی کی تو نے چیلنج کرتا، ادھروں روح ایتھے آ گئی، ادھروں لئین شیطان سامنے کھڑا ہے، کہندا میں مطمئن نہیں ہوں۔ 360 دلیلہ قرآن بچوں امام فخر الدین رازی نے خدا ہون دیا دیتیاں، انہیں ساریاں ٹھکرا دیتیاں، تے ادھروں ایتھے روح اٹک گئی، اب میرے دیکھنا، تے امام فخر الدین دی چیخ نکل گئی، کہندا عزت والے ربا میری ساری کمائی 1 منٹ وچ رڑ گئی، ایک کی کہندا ہے مینوں تے میں ہن کی کواں، 360 دلیلاں دتیاں نے تے روح ایتھے آ گئی ہے، منٹ ایک رہ گیا تے ہن کی بنے گا؟ ہزاراں میلاں دے سفر تے ہن جڑا سنی ایتھے نہ بولیا اٹھ جایا جے، ہزاراں میلاں دے پینڈے تے مولوی صاحب تے پیر آئے ہائے 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 آئے ہائے آئے ہائے ہائے جی آئے ہائے ہائے بہت توجہ رکھنا حضرات گرامی، ہزاروں میلوں کے پینڈوں پر مولوی صاحب کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ آپ وضو فرما رہے تھے تو وہاں سے آپ نے آواز دی، فرمایا مولوی صاحب گھبراتے کس لیے ہو؟ شیطان میری چارپائی کے کھڑا ہے اور خدا کے ہونے کی دلیل پوچھتا ہے، میں نے 360 دلیلیں پیش کی ہے، یہ لامتی نہیں مانتا۔
اس وقت خواجہ نجم الدین کبرا نے اپنے چلو میں پانی لیا اور مرشد نے مرید کی طرف پانی پھینکا، کہا ایک دلیل میں دیتا ہوں، شیطان کو کہے اوے لعنتی خدا کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جو سبحان اللہ کہے اسے مدینے والے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کے مسجد میں آواز آئے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ دلیلوں کا محتاج نہیں ہے، میں خدا کو دلیل کے خدا مانتا ہوں۔ تو شیطان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت صاحب میں آخری جملہ آپ کو سنا کے دعا لے رہا ہوں۔ شیطان کی چیخ نکل گئی۔ آستانہ علیہ سیدہ شریف کے عقیدت مندوں، آستانہ علیہ امینیہ کے غلاموں، توجہ سے سننا۔ شیطان جاتے ہوئے کہہ گیا، کہا ہوں تو میں شیطان ابلیس ہوں، جانے بھی نکالتا ہے اسرائیل، ایمان میں لے لیتا ہوں، مگر مولوی جی آج بچ گئے ہو اس لیے کہ تمہارا پیر بڑا کامل تھا۔ ہائے 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 ہائے، میں تمہارا پیر مر کے بھی نہیں مردا، اللہ اکبر، یہ تیری نظر ہو نظریوں ویروں نو ستری خیران نے جیدہ ساری مگریوں ویروں نو ستری خیران نے جیدہ ساری مگریوں۔ فرمایا فخر الدین رازی قرآن کی تفسیر تو جانتا ہے، مسئلے سارے جانتا ہے، مگر جیدے مگر ہاتھ نہ ہو۔ کسی کامل کا ہاتھ نہ ہو تو وہ میں مکان لوٹ لیتا ہوں، وہ خزانے لوٹ ہو جاتے ہیں جن کے پیچھے کامل مرشد نہ ہو۔ تو ابلیس سے امام فخر الدین رازی نے کہا اوے تو وہ چگا نہیں لوٹ سکنے جیسے چگے دا مالک تکڑا ہوئے۔ بڑا مزہ لو یار، بڑا مزہ لو۔ شیطان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا میں بڑے بڑے نمازی لوٹ لیتا ہوں۔ آئے اور میرے یار ربا تقریر سننے والے دو بندے تے نکلو یار، جڑے میں نال لے آیا بھی تو اڈے رو میں چپ نے، حالانکہ لنگر انہوں نے مجھ سے زیادہ کیا ہے، مگر تمہارے پریشر کے نیچے ہیں یہ بیچارے، ابھی تمہارے پریشر کے نیچے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملا جانے اور یہ جانے، جبکہ میں مسئلہ کر رہا ہوں اور مسئلہ زوردار کر رہا ہوں، خدا کی قسم زوردار بات۔ مجھے بندہ لوگ کہنے لگا چشتی صاحب یہ پیر کی کیا ضرورت ہے، مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا پترا کدی مجھاں دے تھلو دو دن نکلتا دیکھے؟ کہتا جو میں دیکھتا ہوں بھینسوں سے دودھ نکلتا دیکھتا ہوں، تو میں نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کہنے لگا سفید ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا؟ گاڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کہتا بالکل سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا خالص ہوتا ہے؟ کہتا خالص نہیں ہوتا بلکہ اخلص ہوتا ہے۔ اخلص ہوتا ہے، بڑا خالص ہوتا ہے، خالص سے بھی آگے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اخلص ہوتا ہے؟ کہنے لگا دودھ بڑا اخلص ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بھینس کے تھنوں سے اخلص نکلتا ہے؟ کہنے لگا اخلص۔ یہ میرا بیٹا ہے، اتنے بڑا زور سے شعر پڑھا، میں تو پچا گیا ہوں، ابھی میں پڑھوں گا تو پھر اس کو کہوں گا تو پڑھ۔
اخلص، کہنے لگا اخلص. تو میں نے کہا برتن نیچے صاف ہوتا ہے یا گندا؟ کہتا صاف برتن میں اخلص دودھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا دودھ لینے والے کا نام کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا محمد شریف ہوتا ہے. میں نے کہا محمد شریف اس کا نام ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اس کا نام جو بلٹوئی میں دودھ لیتا ہے نا اس کا نام محمد شریف ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہر پر جا کر اس کی نیت کیوں بدلتی ہے محمد شریف؟ واہ واہ واہ. محمد شریف چلتا ہوا ٹویل دیکھ لے تو اس کے اندر کیا ان سے وٹ پڑنے لگ جاتے ہیں. کبھی یہ تو نے سوچا کہ لگا بس محمد شریف ہے. میں تمہارے گاؤں کی کسی شریف کی بات نہیں کر رہا، میری گاڑی نہ روک لے گا. میں اپنے شہر گگو کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ کب دودھ میں کچھ کرتے ہو؟ آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو، آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو جبکہ سب کچھ کرتے ہو، مگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو. ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں. وہ اخلص دودھ برتن میں ڈال کے محمد شریف جب نہر پر سے گزرا تو اس نے دایاں بایاں دیکھا، کوئی نہیں دیکھتا. تو اس نے 10 کلو دودھ میں 15 کلو پانی ڈالا، اوپر ڈھکن دیکھ کے جب دودھ اخلص و مخلص و خالص میں پانی گیا تو دودھ نے چیخ مار کے کہا ارے پانی تو کہاں؟ میں کہاں؟ اور مزہ تے لے لو یار. تو کہاں؟ میں کہاں؟ اور تو کہاں؟ میں کہاں؟ پانی کی چیخ نکل گئی بھائی دودھ تو مہربانی کر، میں خود نہیں آیا. محمد شریف کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. اس نے بغیر حساب کے مجھے تم میں پھینک دیا. تو جب شریف نے ایسا کر دیا تو لاج رکھ دودھ جواب دے کے کہتا ہے گل سونا پانیاں نالیاں وچ تو، کھالیاں وچ تو، نہراں وچ تو، بے قیمتا پوچھدا تینوں کوئی نہیں. مینوں لین تو پہلے لوگ پہلے مجھاں دے تھن دھوندے نے، پھر برتن دھو کے اخلص ہونا میں تے پانی کہندا ہے ہن جاندی کر. دودھ جواب دے کے کہتا سن پھر اگر آ ہی گئے ہو اب جو رنگ میرا وہ تیرا. واہ واہ. جو اب بھی نہیں بولے وہ آستانے پہ نہیں آیا. واہ 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 واہ. جو رنگ میرا وہی رنگ تیرا، جو قیمت میری وہ قیمت تیری. جس برتن میں اگر میں بادشاہ کے ٹیبل پہ گیا تو تجھے بھی لے کے جاؤں گا، اگر میں فقیروں کے گھر گیا تو تجھے لے کے جاؤں گا. جو قیمت میری وہ قیمت تیری، جو رنگ میرا وہ رنگ تیرا، جو بھاؤ میرا وہ بھاؤ میرا. تو پانی نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ تو دودھ بول کے کہنے لگا بچو تجھے لوگ پانی سمجھ کے نہیں خریدیں گے، اور تمہیں اللہ کی قسم ہے کسی مووی والے بھائی مووی پھیر. اب میں نے دیکھنا کس بندے کا ہاتھ نیچے ہے. اب تو مووی پھیر. میں اب آخری جملہ پڑھتا ہوں تو مووی پھیر. کہا تجھے لوگ پانی سمجھ کے نہیں لے رہے، تجھے لوگ دودھ سمجھ کے خرید رہے ہیں. اور میں کیا بے قیمتا پانی اگر دودھ سے لگ جائے تو پانی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر بندہ غوث پاک کے ساتھ لگ جائے بندے کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. توجہ ہے، آپ زور سے کہو سبحان اللہ. خدا کی قسم آستانہ عالیہ امینیہ پہ یوں لگتا ہے جیسے محفل میں حضور کی سواری جلوہ. یہ محفل کا حسن بتا رہا ہے. جس چہرے پہ میں نظر ڈالتا ہوں اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور یہ کسی گستاخ کا اڈا نہیں، یہ محمد کے غلاموں کی مسجد، یہ سرکار کے نوکروں کا، یہ ولیوں کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک دوست
دوست نے آ کے مجھے کہا ہے، اللہ اس دوست کی جوانی میں برکت کرے، وہ کہتا ہے مولوی چشتی صاحب دوبارہ جملے کو پلٹا کے کہو۔ میں نے کہا بے قیمتا پانی اگر دودھ سے لگ جائے تو اس کی قیمت وہی ہوتی ہے جو دودھ کی ہوتی ہے۔ چپ نہ رہنا، چپ نہ رہنا۔ تو چور نے جبہ ہی تو اٹھایا تھا غوث پاک کا، جبہ ہی تو اٹھایا تھا، جب تک اٹھا نہیں پایا تھا تو چور تھا، بس جبہ ہی تو اٹھایا تھا، یوں سینے سے لگایا تھا، بڑی کوشش کی دروازہ نہ مل پایا تھا، آخر صف میں لپٹ کے سو گیا۔ دروازہ جو کھٹکھٹایا تھا اندر سے آواز آیا تھا، سائل نے بتایا تھا کتب چاہیے ہے، فرمایا ہمارے کتب صفوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گنج شکر ساؤنڈ بھی زندہ باد لے جاؤ، نعرہ تکبیر، زور سے مزہ آئے، زور سے۔ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ آیا میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، صاحب عرس تمہیں دیکھ رہے ہیں، آستان عالیہ سیدہ شریف کے ولی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کہا صف اٹھاؤ اور اندر کتب پڑے ہیں۔ جناب خضر نے جو مسلح اٹھایا تو جبہ چھپانے والا باہر آیا، کہا چلیے کتب میاں، کتب میاں چلیے۔ وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے برآمدگی میرے پاس ہے، چور ہوں نہ چور، یہ جبہ میں نے عبدالقادر کا چرا رکھا۔ کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کیس جو لگا نا عدالت غوث میں۔ فرمایا چلو کتب میاں۔ کہا حضور جبے کا چور ہوں۔ فرمایا جبہ ہے کہاں؟ کہا حضور میں نے اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا نادان، جبہ نہ اٹھائے تو چور رہے، اٹھا کے پھر بھی چور رہے۔ آئے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جبہ نہ اٹھائے تب بھی چور رہے، اور اٹھا کے سینے سے لگا کے کھڑا رہے تو تب بھی چور رہے، تو پھر فقیروں کے جبے کی کیا بات ہے؟ جبہ نہ اٹھائے تب بھی چور رہے اور اٹھا لے تو بھی چور رہے۔ ہمیں کیا بات ہے حضور جبہ فرمان لگاؤ سینے سے، توجہ ہے؟ جب اس نے جبہ حضور غوث پاک کا سینے سے لگایا تو آپ نے نگاہ کرم کی، تو چور تڑپ کے کہتا ہے سن فریاد پیران سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرضی سنی کن دھر کے اڑے آئی وچ کپڑاں دے جتھے مچھ نہ باندے در کے غوث جلان
تیری خبر لیا چٹ کر کے دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے پیر جنان دا کامل باہو پیر دا کامل اس کو غوث پاک کی زیارت ہے جو دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہے پیر جنان دا کامل باہو پیر جنان دا میرا باہو پیر جنان دا میرا ہاتھ اٹھا کے پیر دا میرا باہو پیر جنان دا میرا باہو کیا آپ کے ہاتھ نہیں ہیں ہاتھ اٹھا کے غوث پاک کی بارگاہ میں فریاد کرو پیر جنان دا میرا باہو سب نے ہاتھ اٹھانا اس طرح پیر جنان دا میرا باہو پیر جنان دا میرا باہو دیکھئے محفل میں کون آیا ہے پیر جنان دا میرا باہو آپ پڑھ کے سنا کیا کہنا ہے نہیں آواز کم ہے میں پھر کہتا ہوں آپ کو زور سے لگ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد اس جماعت میں خواجہ اس جماعت میں یہ لو آپ کا سپیکر اور یہ کرسی میں تو اتنا خوش ہو کے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس محفل میں یوں لگتا ہے جیسے سرکار نے ادھر دیکھ کر اپنی زلفیں کھول رکھی ہیں یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں میں یہاں سے لے کر یہاں تک پورا نشے میں ہو کے جا رہا ہوں ہم تو ہیں نشئی لوگ
ہر رات نشہ پیتے ہیں. ہائے کبھی درے فرید پہ جا کے, کبھی سگے دادا پہ جا کے, کبھی موئینے پہ کساں کی یاد میں یہ نشہ پیتے ہیں نا جناب, نشہ پیتے ہیں. حضرت قبلہ جی آپ جلوہ فرما ہیں, آپ جلوہ گر ہیں. مولوی شفیق اندرو چشتی ہے, یہ میں کہہ کے اٹھ رہا ہوں اب نشہ پورا ہوگا. ہم تو یہاں آ کر ساکیوں سے کہتے ہیں ساکیہ ہور پلا, ساکیہ ہور پلا. اور یار تو انہوں نہیں پتہ لگا, ساکیہ ہور پلا, ساکیہ ہور پلا, ہور پلا. اب جو تننے مننے والا نہیں بولے گا نا, دیکھنا پھر ہم شکایت کریں گے دربار پہ جا کے. ارے جب تک نہیں بولے گا نا ہم پھر شکایت کریں گے دربار پہ. ساکیہ اور پلا, اتنا پلا نہ اترے نشہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد شہریار, حاجی خواجہ قطب فرید. پیش کرتا رہوں گا. آئیے حضرات گرامی قدر, میں اب بلا تمہید کی اسی آستانے سے فیض یافتہ قبلہ پیر و مرشد کے نواسا سرزمین ملتان سے تشریف لائے ہوئے خوبصورت سناخان مصطفیٰ جناب محمد علی صاحب آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے اور کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی چاہت و محبتوں کا خراج پیش کریں گے. اور انشاءاللہ محمد علی صاحب کے فوراً بعد ہی یاسر محی الدین سرزمین کراچی سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ سناخان مصطفیٰ اپنی حاضری پیش کریں گے. اصول برکت کے لیے نعرہ بلند کیجئے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. آستانہ عالیہ سادہ شریف, آستانہ عالیہ امینیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مکرم السلام علیکم. سب مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذارہ اس عقیدے اور اس یقین سے پیش کیجئے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور مدینے والے آقا مدینے میں سماعت فرماتے ہیں. سب مل کر پڑھیے, میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں, بآواز بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھ لیجئے, صلی اللہ علیہ یا پوچھیں گے سبھی حشر میں
سرکار کہاں ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. ماشاءاللہ آپ سبھی نے یہ بارہا مرتبہ سنا ہوگا اور یہ دعا پڑھی بھی ہوگی دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک سینے کا زور لگا کے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل یا رسول اللہ مدد فرمائیے 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 اننی فی بحر ہم مغرق مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. منقبت کے چند اشعار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. آستانے پر دیوانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ گئے. ماشاءاللہ سبھی آئے ہوئے ہیں نا مل کر جو یہاں پر آیا بیٹھا ہے مل کر پڑھے آستانے پر دیوانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ
گئے آستانے پر دیوانے آ گئے موسم سہانے آ گئے موسم سہانے آ گئے جب پکارا میں نے یا امین الدین جب پکارا میں نے یا امین الدین وہ میری بگڑی بنانے آ گئے وہ میری بگڑی بنانے آ گئے وہ میری بگڑی بنانے آ گئے آج شادی ہے میرے سرکار کی آج شادی ہے امین الدین کی آج شادی ہے امین الدین کی آج شادی ہے میرے سرکار کی آج شادی ہے امین الدین کی سب مل کر پڑھیے آج شادی ہے امین الدین کی آج شادی ہے امین الدین کی ہم انہیں دولہا بنانے آ گئے ہم انہیں دولہا بنانے آ گئے آستانے پر دیوانے آ گئے آج شادی ہے امین الدین کی آج شادی ہے امین الدین کی آج شادی ہے میرے سرکار کی آج شادی ہے امین الدین کی ہم انہیں دولہا بنانے آ گئے ہم انہیں دولہا بنانے آ گئے اور مشکل کے وقت جب مرید پکارتا ہے تو ہم سبھی کا یقین ہے کہ پیر حاضر ہو جاتا ہے پیر صاحب نے فرمایا جب پکارا میں نے یا امین الدین باواز بلند کہتے سبحان اللہ ہم سبھی کا یقین ہے نا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے سبحان اللہ جب پکارا میں نے یا امین الدین وہ میری بگڑی بنانے آ گئے وہ میری بگڑی بنانے آ گئے موسم سہانے آ گئے اور تم سے ہے میری سلامت زندگی تم سے ہے میری سلامت زندگی سوئی تھی قسمت جگانے آ گئے سوئی تھی قسمت جگانے آ گئے سوئی تھی قسمت جگانے آ گئے آج شادی ہے میرے سرکار کی آج شادی ہے امین الدین کی آج شادی ہے امین الدین کی ہم انہیں دولہا
ہم نے دولہا بنا اور لاج میری ہے تمہارے ہاتھ میں، لاج میری ہے تمہارے ہاتھ، سبھی سے نا، لاج میری ہے تمہارے ہاتھ میں، لاج میری ہے تمہارے ہاتھ میں، بگڑی تم میری بنانے آ گئے، آستانے پر دیوانے آ گئے، آستانے پر دیوانے آ گئے۔ آخری مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ سب نے کہنا ہے، میں نے مائک پیچھے کر دینا ہے، آپ سب مل کر کہیے گا، آستانے پر دیوانے آ گئے، آستانے پر دیوانے آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ مقام جناب عزت مآب پیر و مرشد، پیر طریقت، راہبر شریعت، واقف رموز حقیقت، صوفیہ باصفا، کشتہ عشق مصطفیٰ حضور الحاج انتظار محمد خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے برادر اصغر سرزمین ملتان شریف سے تشریف لائے جناب بھائی محمد فیاض صاحب، آپ اس خوبصورت رسم کا حصہ بنے۔ آپ کو آستانہ عالیہ امینیہ کی جانب سے، اہل آنے چک نانک پور کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نعت کا بہت بڑا نام سرزمین کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان جناب عزت مآب یاسر محی الدین صاحب اور جناب بھائی ناصر عزیز قادری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہوئے، آپ کو بھی اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نصرت بسم اللہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، بلا تمہید ہی وعدے کے مطابق میں اپنے خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ، بہت اچھا پڑھنے والے ثنا خان مصطفیٰ، جو کہ کافی وقت پہلے اسی آستانے پر ایک دفعہ حاضر ہوئے تھے اور دوبارہ پھر زندگی نے یہ لمحات بخشے ہیں، تشریف لائے۔ میری مراد جناب یاسر محی الدین صاحب آپ سے ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے اور اس کے مصطفیٰ میں تڑپنے کے لیے، ہمیں تڑپانے کے لیے آپ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعت علی جو آ گیا میری زبان پر، جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر، ارے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ گزے، نعت علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ امینیہ، جناب یاسر محی الدین صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے نذرانہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت بابرکت محفل کے انعقاد پر تمام ہی منتظمین محفل کو اور دربار کے خدام کو، اور بہت مشکور ہوں میرے چاچو حاجی فیاض خان کہ جن کی دعوت پر آج کافی عرصے بعد، تقریباً کوئی 15-16 سال پہلے محفل میں حاضری ہوئی تھی، اور آج پھر اس دربار پہ حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام معزز مہمانان کرام، میرے بھائیجان حاجی ذوالفقار خان اور سجادہ نشین، تمامی کی اجازت سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ تمام احباب سے گزارش ہے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے کوئی لفظ خاموش نہ رہے، اس یقین سے درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو کوئی لفظ خاموش نہ رہے، شروع سے آخر تک۔ صلی اللہ
نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے کہیے سبحان اللہ. دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا. دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. کہیے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. کہیے سبحان اللہ. ہم نے تو مان ہی لیا کہ آپ ہیں جان کائنات. ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں جان کائنات. لوگ بھی مان جائیں گے لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد.
آئیے مل کے اس کلام سے آغاز کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا مشہور و معروف کلام, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. تمام احباب کو یہ کلام آتا ہوگا. اس کی تضمین لکھی ہے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے. تو کلام سے آغاز کر رہا ہوں کہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, تیرگی میں اجالا ہمارا نبی, اور روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی. آپ بھی کہہ دیجئے روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی. اور سنیے غیب دا کملی والا ہمارا نبی, سب سے اولا اولا ہمارا نبی, سب سے اولا اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. کہیے سب سے اولا والا ہمارا نبی. آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا نام بھی حضور کے ثنا خوانوں میں شامل ہو جائے گا. پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. کہیے سبحان اللہ. اور بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی, اور چشم عالم کا تارا ہمارا نبی, چشم عالم کا تارا ہمارا نبی. اور آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کہیے سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا اولا ہمارا نبی. کہیے سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے حاصل کلام سے کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, سبحان اللہ. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے, بھیک لینے مدینے
چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے. اور سنیے ارے کوئی دیتا کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہیں. غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہیں. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کہ سب سے اولا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ امینیہ. یہ یاسر بھائی کیو ٹی وی پہ کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ میں ان کو عمرے کا ٹکٹ بھی ملا. اور یہ سید ذوالفقار حسینی در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور کراچی کے بڑے پینلوں میں ان کا نام ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آئیے ایک اور خوبصورت کلام، کیونکہ نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں تو اسی حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں. کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے. ہوں خاک مگر عالم ہوں خاک مگر سے نسبت ہے. ارے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے. میں کچھ بھی نہیں لیکن
سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ارے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور شعر دیکھیے کہ دنیا کی شہنشاہی